السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی کی جانب سے محمد یاسر خان۔ ہم ایک مختصر لیکچرز کی ایک جو ہے سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں پہلے جو 10 لیکچرز ہوں گے مختصر، وہ افسانہ نگاروں کے بارے میں ہوں گے۔ تو آج ہم پریم چند کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پریم چند جو کہ اردو کے بہت ہی نامور افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بھی ان کا نام جو ہے وہ کافی بڑا نام ہے، اور افسانے کی اولیت کی بحثوں میں بھی ان کا نام جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند، ان تینوں کو افسانے کا نقش اول مانا جاتا ہے یا پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال طویل بحث ہے، تو اس بحث پہ کسی اور وقت سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ فی الحال ہم تھوڑا سا پریم چند کے بارے میں جو ہے نا وہ آج اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں کہ پریم چند، جن کا اصل نام دھنپت رائے شریواستو ہے، یہ 1880 کو بنارس میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت جو سیاسی تحریکیں شروع تھیں یا گاندھی جی کی جو تحریک تھی عدم تعاون، اس کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور گاندھی سے بڑے متاثر تھے۔ شروع کی زندگی ان کی جو ہے بڑی وہ یعنی غربت کی حالت میں گزری، کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ عجائب رائے جو تھے وہ ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ 7 برس میں ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو شروع سے ہی یہ مطالعہ کے شوقین تھے، تو انہوں نے عبدالحلیم شرر اور رسوا اور اس طرح جارج رینالڈس اور کئی دوسرے جو ہے نا وہ انگریزی ادباء کا بھی مطالعہ کیا۔ تو شادی ان کی بچپن میں ہی اپنی مرضی کے خلاف ہو گئی۔ تو بہرحال ایک طویل بحث ہے ان کے جو ان کا تعلیمی پس منظر ہے کہ بڑے مشکل حالات میں جو ہے ان کی تعلیم ہوئی، لیکن آج ان کی تعلیم سے ہٹ کر ہم ان کے جو ہے ادبی حوالے سے ہم ان پہ گفتگو کریں گے۔ کہ سب سے پہلے جو ہے یہ یعنی یہ بہت سے رسائل کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، رسالہ زمانہ کے یہ ایڈیٹر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھی جو ہے نا وہ رسائل شروع کیے۔ ایک رسالہ مادھوری کی ادارت کی، رسالہ ہنس نکالا انہوں نے 1929 میں، اور فلم کے لیے بھی لکھتے رہے، فلم میں کام بھی کیا لیکن زیادہ کامیابی نہ ملی۔ تو بہرحال ان کا جو باقاعدہ جو کام شروع ہوتا ہے، ان کی جو پہلی تحریر جو سمجھی جاتی ہے وہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے ایک ڈرامہ لکھا تھا، بد اتوار ماموں کا رومان کے نام سے۔ یہ ان کا جو ہے پہلا ڈرامہ تھا، اور اسی سے پھر ان کا ادبی سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ناول اور افسانے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، تو ان کا باقاعدہ جو پہلا ناول ہے وہ اسرار معابد ہے۔ اسرار معابد جو ہے یہ 1903 میں جو ہے نا انہوں نے لکھا تھا، اور یہ اس وقت بنارس میں ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا آوازۂ حق۔ تو یہ اس وقت اس میں قسط وار شائع ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت سے ناول لکھے، جن میں ناول بازار حسن ہے، اس طرح چوگان ہستی ہے، گودان ہے، اور اس کے ساتھ ہم خرمہ و ہم ثواب،
تو ان ناولوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے، ان کا تھوڑا سا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ان کی جو افسانہ نگاری کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ 1907 سے ہو رہی ہے، اور 1907 میں انہوں نے سب سے پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ ویسے ان کے افسانوں کی تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے۔ اگر ان کے افسانوی مجموعوں کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً کوئی 15 کے قریب ہوں گے۔ تو ان کے اگر افسانوں کے میں نام لے دوں تو سب سے پہلا جو افسانوی مجموعہ تھا جو 1908 میں شائع ہوا تھا وہ سوز وطن تھا۔ سوز وطن میں کل 5 افسانے تھے۔ یہ جو دنیا کا سب سے انمول رتن ہے یہ بھی سوز وطن کا ہی افسانہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شیخ مخمور کے نام سے ان کا ایک افسانہ تھا اس میں، اور تیسرا یہی میرا وطن ہے، صلہ ماتم، اور عشق دنیا اور حب وطن۔ عشق دنیا اور حب وطن، یہ مطلب 5 افسانے وہ ہیں جو ان کے پہلے افسانوی مجموعے سوز وطن میں شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پریم پچیسی کے نام سے جو ہے نا ایک افسانوی مجموعہ شائع کیا۔ تو پریم پچیسی کے نام سے ان کے 2 مجموعے ہیں، 25 سے یاد رکھیں، 25 تو پریم پچیسی کے 2 مجموعے ہیں، اور ان دونوں میں ملا کر 25 افسانے ہیں، یعنی 12 افسانے جو ہیں وہ پریم پچیسی اول میں ہیں جو 1914 میں شائع ہوا، اور 13 افسانے جو ہیں وہ پریم پچیسی دوم میں ہیں جو کہ 1918 میں شائع ہوا۔ اس طرح ان کا دوسرا جو ہے وہ پریم بتیسی جو ہے نا وہ شائع ہوا 1920 میں۔ تو اس طرح بتیسی کے بھی پھر جو ہے نا وہ یعنی 2 تصانیف ہیں اس کی۔ ایک پریم بتیسی اول ہے جو 1920 میں شائع ہوا، اس میں 16 افسانے تھے، اور پریم بتیسی دوم جو ہے وہ بھی 1920 میں شائع ہوا، اور اس میں بھی 16 افسانے تھے۔ تو یہ 2 کتب ہیں ان کی۔ اس طرح ان کی ایک اور ہے خاک پروانہ، تو یہ 1928 میں ہوئی تھی، اس میں بھی 16 افسانے تھے۔ خواب و خیال بھی 1928 میں ہی شائع ہوا تھا، اس میں 14 افسانے تھے۔ فردوس خیال ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے جس میں 12 افسانے ہیں۔ پھر پریم چالیسی ان کا جو ہے اول اور دوم، اس میں 20 ہیں، 1930 میں شائع ہوا تھا۔ پھر ان کا جو ہے آخری تحفہ، ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ زاد راہ، یہ کافی مطلب مشہور افسانوی مجموعہ ہے ان کا۔ دودھ کی قیمت بھی ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، اور واردات ان کا سب سے آخری افسانوی مجموعہ ہے جس میں 13 افسانے ہیں۔ تو بہرحال ان کے جو نمائندہ افسانے ہیں جس میں کفن ہو گیا، سوا سیر گیوں ہو گیا، یا یہی دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، تو آپ ان 3-4 ان کے جو نمائندہ افسانے ہیں ان کے خلاصے دیکھ لیجئے یا افسانے پڑھ لیجئے گا تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو افسانہ کفن کے حوالے سے بس ایسی مختصر سی ایک بات کرتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا کہ افسانہ کفن جو ہے اس میں گھیسو اور مادھو کے کردار ہیں۔ تو یہ ایک ترقی پسند یعنی افسانوں میں ایک نمائندہ افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسا افسانہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مطلب ایک عورت ہے، حمل کے ساتھ ہے، وہ اندر مطلب بچہ جننے کے لیے کرا رہی ہے، اور باہر جو مرد بیٹھے ہیں وہ بالکل ہی بے فکر اور لاغرض قسم کا جو ہے نا وہ ریاکشن دے رہے ہیں، اور پھر وہ مطلب آلو جو ہے بھون کر کھا رہے ہیں، اور ان کو کچھ اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ وہ عورت مر جاتی ہے، تو مرنے کے بعد وہ جاتے ہیں اور کسی بڑے جاگیردار سے، کسی چودھری سے جا کر مطلب اس کے کفن کے پیسے جو ہے نا وہ لیتے ہیں، راستے میں آتے ہیں تو پھر انہی کفن کے پیسوں سے شراب پی لیتے ہیں۔ تو یعنی اس افسانے میں ایک بے حسی دکھائی گئی ہے،
تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے حسی میں ترقی پسندی کہاں پر ہے؟ تو یہ واقعی ایک ویلڈ قسم کا سوال ہے کہ افسانہ کفن پڑھیں تو ہمیں تو جو ہے اس میں چند ایسے کردار نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ بے حس اور لاغرض قسم کے ہیں، جنہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ خود ہی اپنی غربت کے ذمہ دار ہیں اور خود ہی اپنے رویوں کے ذمہ دار ہیں، تو پھر یہ اس میں ترقی پسندی کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیں، ادبا یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رویے ہیں، جو ان کے اندر یہ رویہ پروان چڑھا ہے کہ وہ کتنے زیادہ خود غرض اور لاغرض ہیں اور کتنے بے حس ہیں، تو یہ رویے بھی نسل در نسل محرومی کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی نسل یعنی وہ نسل در نسل محروم رہتی ہے، تو پھر ان کی جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اس میں یہ دکھایا گیا ہے۔ چونکہ ہم بھی یہ افسانہ اس وقت کے محکوم ہندوستان اور جاگیردار ہندوستان کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا، تو اس میں جو رویے دکھائے گئے تو وہ بھی اسی کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگ مطلب نسل در نسل محرومی کے بعد کس خود غرضی کا شکار ہوئے اور کس لاغرضی سے مطلب جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے تھے، اس کا پھر جو ہے نا یہ بیان ہے۔ اچھا، بہرحال تھوڑا سا ان کے ناولوں پر اگر ہم بات کریں تو اس میں اسرار معابد جو ہے، یہ ان کا پہلا ناول ہے، تو اس کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو یہ بھی سماجی اصلاحات کے متعلق ہے۔ اس میں بعض سماجی مسائل کو پیش کیا گیا ہے، مذہب کی جو اندھی تقلید ہے اور مذہب میں جو اس قسم کی روایات گھس جاتی ہیں، ان پر جو ہے نا یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی برائیوں پر جو ہے نا وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ بازار حسن جو ہے یہ شہری زندگی اور دیہی زندگی کا عنصر بھی ہے اس میں، لیکن زیادہ تر شہری زندگی کی معاشرت اور تباہ کاریوں کو جو ہے یہ بیان کرتا ہے، متوسط طبقے کے جو ہے نا مسائل کو یہ بیان کرتا ہے۔ اس میں بالخصوص ہندو عورت کی جو سماجی پستی ہے نا اور اس کی جو بیچارگی ہے، اس کو جو ہے نا اس ناول میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد چوگان ہستی، یہ پریم چند کے بہترین ناولوں میں سے ایک ناول ہے۔ چوگان ہستی جو ہے یہ ایک اندھے بھکاری کی کہانی ہے جس کا نام سور داس تھا، جو گاندھی کے راستے پر چلنے والا انسان تھا، یعنی ایک عدم تشدد پر یقین رکھنے والا شخص تھا، لیکن پھر اس شخص پر بڑے مظالم ہوتے ہیں۔ یہ بدی کی قوتوں کے خلاف مطلب جو ہے نا ستیاگرہ کرتا ہے، اور ایک چالاک آدمی ہوتا ہے جان سیوک، جو کہ سگریٹ کا کارخانہ بناتا ہے، یہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، لوگوں کے خلاف جو زیادتی ہوتی ہے اس پر آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو پھر گولی لگ جاتی ہے، یہ زخمی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ترقی پسندانہ افکار کے اوپر لکھا گیا ایک ناول ہے۔ اس کے بعد میدان عمل بھی پریم چند کا ایک بہترین ناول ہے۔ اس میں سکینہ اور امرت کانت کے کردار ہیں۔ یہ بھی کسانوں اور مزدوروں کے جو ہے وہ حق میں لکھا گیا ہے، ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اچھوتوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ گودان جو پریم چند کا یوں سمجھیں سب سے بہترین ناول سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ کسانوں کی بات کی گئی ہے۔ ہوری اس کا مرکزی کردار ہے، ہوری ہے، اور ہوری کا ایک بیٹا ہوتا ہے گوبر اور ایک اس کا بھائی ہوتا ہے ہیرا۔ تو گودان جس کا معنی ہے کہ گائے دان کرنا، یعنی گائے کی قربانی کرنا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہوری ہوتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے دروازے پہ اوپر گائے بندھی ہوئی ہو، تو بہرحال اس کے لیے یہ محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، بیاج لیتا ہے، قرض لیتا ہے، اور جو ہے نا یہ گائے اپنے دروازے پر لے کر آتا ہے۔
تو پھر بات وہی ہے کہ جس طرح کفن میں ہم نے بات کی کہ کفن میں بھی وہ جو نسل در نسل محرومی کے بعد چند رویے پروان چڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ ہوری کا جو بھائی تھا ہیرا، اس کو ایک حسد سا ہونے لگا کہ اس کے دروازے پر مطلب جو ہے نا وہ گائے بندھی ہوئی ہے، میرے پاس گائے نہیں ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ بہرحال اس میں ہوری کی جو زندگی ہے اس کی تکالیف کو اور اس کے مصائب کو، یعنی ایک اس وقت کے ایک کسان کی تکالیف اور مصائب کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں ہوری مر جاتا ہے۔ اس میں پھر وہ مذہبی پیشواؤں کی اس کو بھی دکھایا گیا ہے، مطلب آپ بے حسی سمجھ لیں یا انہوں نے جس طرح عوام کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا، مطلب جو ہے نا تو وہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پھر وہ مذہبی پیشوا پھر آتے ہیں اور ہوری کی لاش پر بیٹھ کر وہ ہوری کی بیوی سے کہتے ہیں کہ مطلب آپ اس کے لیے گائے دان کریں، آپ اس کے لیے گائے کی قربانی کریں تاکہ جو ہے نا اس کی بخشش ہو سکے یا اس کے گناہ معاف ہو سکے۔ تو بہرحال اس کی بیوی چند سکے نکالتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گائے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہی سکے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ اسی محرومی کو اور اسی جو ہے نا کسان کی مجبوری اور لاچاری کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا لیکچر پریم چند کو سمجھنے کے لیے تھا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی یہ سلسلہ بہترین طریقے سے جاری رہے۔ امید ہے کہ پریم چند کے بارے میں آپ لوگوں کو کافی کچھ جو ہے وہ معلومات ہو گئی ہوگی۔